السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد اول، صفحہ نمبر 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اس مذہب کی خدا شناسی نہایت صاف اور انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اگر تمام مذہبوں کی کتابیں نابود ہو کر ان کے سارے تعلیمی خیالات اور تصورات بھی محو ہو جائیں، تب بھی وہ خدا جس کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے آئینہ قدرت میں صاف نظر آئے گا، اور اس کی قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی صورت ہر ایک ذرہ میں چمکتی ہوئی دکھائی دے گی۔ غرض وہ خدا جس کا پتہ قرآن شریف بتلاتا ہے، اپنی موجودات پر فقط قہری حکومت نہیں رکھتا، بلکہ موافق آیہ کریمہ السبت بربکم قالوا بلا کے ہر ایک ذرہ اپنی طبیعت اور روحانیت سے اس کا حکم بردار ہے۔ اس کی طرف جھکنے کے لیے ہر ایک طبیعت میں ایک کشش پائی جاتی ہے، اس کشش سے ایک ذرہ بھی خالی نہیں، اور یہ ایک بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ ہر ایک چیز کا خالق ہے، کیونکہ نور قلب اس بات کو مانتا ہے کہ وہ کشش جو اس کی طرف جھکنے کے لیے تمام چیزوں میں پائی جاتی ہے، وہ بلا شبہ اسی کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف نے اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی ہر ایک چیز اس کی پاکی اور اس کے محامد بیان کر رہی ہے۔ اگر خدا ان چیزوں کا خالق نہیں تھا تو ان چیزوں میں خدا کی طرف کشش کیوں پائی جاتی ہے؟ ایک غور کرنے والا انسان ضرور اس بات کو قبول کر لے گا کہ کسی مخفی تعلق کی وجہ سے یہ کشش ہے۔ پس اگر وہ تعلق خدا کا خالق ہونا نہیں تو کوئی آریہ وغیرہ اس بات کا جواب دے کہ اس تعلق کی وید وغیرہ میں کیا ماہیت لکھی ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ کیا یہی سچ ہے کہ خدا صرف زبردستی ہر ایک چیز پر حکومت کر رہا ہے اور ان چیزوں میں کوئی طبعی قوت اور شوق خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے کا نہیں ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ایسا خیال کرنا نہ صرف حماقت بلکہ پرلے درجہ کی خباثت بھی ہے۔ مگر افسوس، آریوں کے وید نے خدا تعالیٰ کی خالقیت سے انکار کر کے اس روحانی تعلق کو قبول نہیں کیا جس پر طبعی اطاعت ہر ایک چیز کی موقوف ہے، اور چونکہ دقیق معرفت اور دقیق گیان سے وہ ہزاروں کوس دور تھے، لہٰذا یہ سچا فلسفہ ان سے پوشیدہ رہا ہے کہ ضرور تمام اجسام اور ارواح کو ایک فطرتی تعلق اس ذات قدیم سے پڑا ہوا ہے، اور خدا کی حکومت صرف بناوٹ اور زبردستی کی حکومت نہیں، بلکہ ہر ایک چیز اپنی روح سے اس کو سجدہ کر رہی ہے، کیونکہ ذرہ اس کے بے انتہا احسانوں میں مستغرق اور اس کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے۔ مگر افسوس کہ تمام مخالف مذہب والوں نے خدا تعالیٰ کے وسیع دریائے قدرت اور رحمت اور تقدس کو اپنی تنگ دلی کی وجہ سے زبردستی روکنا چاہا ہے، اور انہیں وجوہ سے ان کے فرضی خداؤں پر کمزوری اور ناپاکی اور بناوٹ اور بیجا غضب اور بیجا حکومت کے طرح کے داغ لگ گئے ہیں۔ لیکن اسلام نے خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کی تیز رو دھاروں کو کہیں نہیں روکا۔ وہ آریوں کی طرح اس عقیدہ کی تعلیم نہیں دیتا کہ زمین و آسمان کی روحیں اور ذرات اجسام اپنے اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں، اور جس کا پرمیشور نام ہے وہ کسی نامعلوم سبب سے محض ایک راجا کے طور پر حکمران ہے، اور نہ عیسائی مذہب کی طرح یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے انسان کی طرح ایک عورت کے پیٹ سے جنم لیا، اور نہ صرف 9 مہینہ تک خون حیض کھا کر ایک گنہگار جسم سے جو بنت سبع اور تمراور احاب جیسی حرام کار عورتوں کے خمیر سے اپنی فطرت میں ابنیت کا حصہ رکھتا تھا، خود
خون اور ہڈی اور گوشت کو حاصل کیا، بلکہ بچپن کے زمانہ میں جو بیماریوں کی صعوبتیں ہیں، جیسے خسرہ، چیچک، دانتوں کی تکالیف وغیرہ تکلیفیں، وہ سب اٹھائیں، اور بہت سا حصہ عمر کا معمولی انسانوں کی طرح کھو کر آخر موت کے قریب پہنچ کر خدائی یاد آ گئی، مگر چونکہ صرف دعویٰ تھا اور خدائی طاقتیں ساتھ نہیں تھیں، اس لیے دعوے کے ساتھ ہی پکڑا گیا، بلکہ اسلام ان سب نقصانوں اور ناپاک حالتوں سے خدائے حقیقی ذوالجلال کو منزہ اور پاک سمجھتا ہے، اور اس وحشیانہ غضب سے بھی اس کی ذات کو برتر قرار دیتا ہے کہ جب تک کسی کے گلے میں پھانسی کا رسہ نہ ڈالے تب تک اپنے بندوں کے بخشنے کے لیے کوئی سبیل اس کو یاد نہ آوے، اور خدا تعالیٰ کے وجود اور صفات کے بارے میں قرآن کریم یہ سچی اور پاک اور کامل معرفت سکھاتا ہے کہ اس کی قدرت اور رحمت اور عظمت اور تقدس بے انتہا ہے، اور یہ کہنا قرآنی تعلیم کی روح سے سخت مکروہ گناہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرتیں اور عظمتیں اور رحمتیں ایک حد پر جا کر ٹھہر جاتی ہیں، یا کسی موقع پر پہنچ کر اس کا ضعف اسے مانے آ جاتا ہے، بلکہ اس کی تمام قدرتیں اس مستحکم قاعدہ پر چل رہی ہیں کہ با استثناء ان امور کے جو اس کے تقدس اور کمال اور صفات کاملہ کے مخالف ہیں، یا اس کے مواعید غیر مبدلہ کے منافی ہیں، باقی جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی قدرت کاملہ سے اپنی تئیں ہلاک کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بات اس کی صفت قدیم حی و قیوم ہونے کے مخالف ہے۔ وجہ یہ کہ وہ پہلے ہی اپنے فعل اور قول میں ظاہر کر چکا ہے کہ وہ ازلی، ابدی اور غیر فانی ہے، اور موت اس پر جائز نہیں۔ ایسا ہی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے اور خون حیض کھاتا اور قریباً 9 ماہ پورے کر کے ڈیڑھ سیر کے وزن پر عورتوں کی پیشاب گاہ سے روتا چلاتا پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر روٹی کھاتا اور پاخانہ جاتا اور پیشاب کرتا اور تمام دکھ اس فانی زندگی کے اٹھاتا ہے، اور آخر چند ساعت جان کندنی کا عذاب اٹھا کر اس جہاں فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام امور نقصان اور منقصتے میں داخل ہیں، اور اس کے جلالی قدیم اور کمال تام کے برخلاف ہیں۔ پھر یہ بھی جاننا چاہیے کہ چونکہ اسلامی عقیدہ میں در حقیقت خدا تعالیٰ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور کیا ارواح اور کیا اجسام سب اسی کے پیدا کردہ ہیں اور اسی کی قدرت سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، لہٰذا قرآنی عقیدہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ ہر ایک چیز کا خالق اور پیدا کنندہ ہے، اسی طرح وہ ہر ایک چیز کا واقعی اور حقیقی طور پر قیوم بھی ہے، یعنی ہر ایک چیز کا اسی کے وجود کے ساتھ بقا ہے، اور اس کا وجود ہر ایک چیز کے لیے بمنزلہ جان ہے، اور اس کا عدم فرض کر لیں تو ساتھ ہی ہر ایک چیز کا عدم ہوگا۔ غرض ہر ایک وجود کے بقا اور قیام کے لیے اس کی معیت لازم ہے، لیکن آریوں اور عیسائیوں کا یہ اعتقاد نہیں ہے۔ آریوں کا اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کو ارواح اور اجسام کا خالق نہیں جانتے، اور ہر ایک چیز سے ایسا تعلق اس کا نہیں مانتے جس سے ثابت ہو کہ ہر ایک چیز اسی کی قدرت اور ارادہ کا نتیجہ ہے، اور اس کی مشیت کے لیے بطور سایہ کے ہیں، بلکہ ہر ایک چیز کا وجود ایسے طور سے مستقبل خیال کرتے ہیں جس سے سمجھا جاتا ہے کہ ان کے زعم میں تمام چیزیں اپنے وجود میں مستقل طور پر قدیم اور انادی ہیں۔ پس جبکہ یہ تمام موجود چیزیں ان کے خیال میں خدا تعالیٰ کی قدرت سے نکل کر قدرت کے ساتھ قائم نہیں، تو بلا شبہ یہ سب چیزیں ہندوؤں کے پرمیشور سے ایسی بے تعلق ہیں کہ اگر ان کے پرمیشور کا مرنا بھی فرض کر لیں تب بھی روحوں اور جسموں کا کچھ بھی حرج نہیں،
کیونکہ ان کا پرمیشور صرف معمار کی طرح ہے، اور جس طرح اینٹ اور گارہ معمار کی ذات قدرت کے ساتھ قائم نہیں تا ہر ایک حال میں اس کے وجود کا تابع ہو، یہی حال ہندوؤں کے پرمیشور کی چیزوں کا ہے۔ سو جیسا کہ معمار کے مر جانے سے ضروری نہیں ہوتا کہ جس قدر اس نے اپنی عمر میں عمارتیں بنائی ہوں وہ ساتھ ہی گر جائیں، ایسا ہی یہ بھی ضرور نہیں کہ ہندوؤں کے پرمیشور کے مر جانے سے کچھ بھی صدمہ دوسری چیزوں کو پہنچے، کیونکہ وہ ان کا قیوم نہیں۔ اگر قیوم ہوتا تو ضرور ان کا خالق بھی ہوتا، کیونکہ جو چیزیں پیدا ہونے میں خدا کی قوت کی محتاج نہیں، وہ قائم رہنے میں بھی اس کی قوت کے سہارے کی حاجت نہیں رکھتی۔ اور عیسائیوں کے اعتقاد کی روح سے بھی ان کا مجسم خدا قیوم الاشیاء نہیں ہو سکتا، کیونکہ قیوم ہونے کے لیے معیت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ عیسائیوں کا خدا یسوع اب زمین پر نہیں، کیونکہ اگر اب زمین پر ہوتا تو ضرور لوگوں کو نظر آتا، جیسا کہ پیلاطوس کے عہد میں اس کے ملک میں موجود تھا۔ پس جب کہ وہ زمین پر موجود نہیں تو زمین کے لوگوں کا قیوم کیوں کر ہو؟ رہا آسمان، سو وہ آسمانوں کا بھی قیوم نہیں، کیونکہ اس کا جسم تو صرف 6-7 بالشت کے قریب ہوگا، پھر وہ سارے آسمانوں پر کیوں کر موجود ہو سکتا ہے تا ان کا قیوم ہو؟ لیکن ہم لوگ خدا تعالیٰ کو رب العرش کہتے ہیں، تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ جسمانی اور جسم ہے اور عرش کا محتاج ہے، بلکہ عرش سے مراد وہ مقدس بلندی کی جگہ ہے جو اس جہاں اور آنے والے جہاں سے برابر نسبت رکھتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو عرش پر کہنا در حقیقت ان معنوں سے مترادف ہے کہ وہ مالک الکونین ہے، اور جیسا کہ ایک شخص اونچی جگہ بیٹھ کر یا کسی نہایت اونچے محل پر چڑھ کر یمین و یسار نظر رکھتا ہے، ایسا ہی استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ بلند سے بلند تخت پر تسلیم کیا گیا ہے، جس کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ اس عالم کی اور نہ اس عالم کی۔ ہاں، اس مقام کو عام سمجھوں کے لیے اوپر کی طرف بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ جبکہ خدا تعالیٰ حقیقت میں سب سے اوپر ہے اور ہر ایک چیز اس کے پیروں پر گری ہوئی ہے، تو اوپر کی طرف سے اس کی ذات کو مناسبت ہے، مگر اوپر کی طرف وہی ہے جس کے نیچے دونوں عالم واقع ہیں، اور وہ ایک انتہائی نقطہ کی طرح ہے جس کے نیچے سے 2 عظیم الشان عالم کی 2 شاخیں نکلتی ہیں، اور ہر ایک شاخ ہزارہا عالم پر مشتمل ہے، جس کا علم اس ذات کے کسی کو نہیں جو اس نقطہ انتہائی پر مستوی ہے، جس کا نام عرش ہے۔ اس لیے ظاہری طور پر بھی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بلندی جو اوپر کی سمت میں اس انتہائی نقطہ میں متصور ہو جو دونوں عالم کے اوپر ہے، وہی عرش کے نام سے اند الشرع موسوم ہے، اور یہ بلندی با اعتبار جامعیت ذات باری کے ہے، تا اس کی طرف اشارہ ہو کہ وہ مبدا ہے ہر ایک فیض کا، اور مرجع ہے ہر ایک چیز کا، اور مسجود ہے ہر ایک مخلوق کا، اور سب سے اونچا ہے، اور اپنی ذات میں اور صفات میں اور کمالات میں، ورنہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ ہر ایک جگہ ہے، جیسا کہ فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو ادھر ہی خدا کا منہ ہے، اور فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، یعنی جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ از اخبار الحکم 17 اپریل 1900۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔